حاضری کا بہترین صلہ میرا اللہ دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ ناظم اعلیٰ دارالعلوم گلشن اسلام علامہ مولانا شاکر القادری صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے بڑا لمبا سنگھرش کر کے انتھک جد و جہد کے بعد یہ پاکیزہ اجلاس رات کے بجائے دن کے اجالوں میں سجایا۔ اللہ تعالیٰ مولانا شاکر القادری کو بھی ایسے ہی روشن رکھے جیسے انہوں نے اس روشن دن میں یہ روشن اجلاس سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو آور فرمائے۔ بڑی محنت کی ہے اور بڑے ٹینشن میں تھے کہ دن کا یہ جلسہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لوگوں کا چلن یہ ہے کہ رات میں جلسے قبول ہوتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں کہ رات کے جلسے زیادہ قبول ہوتے ہیں، مگر میں نے مولانا شاکر القادری صاحب سے عرض کیا غم نہ کریں، دنوں کے جلسے بھی بہت زیادہ قبول ہوتے دیکھے ہیں میں نے۔ الحمدللہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، رات کا کر لے یا دن کا کر لے۔ تو بہت ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ حضرات تشریف لائے، جوان حوصلوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ آپ دارالعلوم گلشن اسلام کے بچوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے اپنے وقتوں کی آپ نے قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کو دوبالا فرمائے۔ روح روانے دارالعلوم گلشن اسلام عالم اجل فاضل بے بدل مفتی زمان قبلہ و کعبہ علامہ مولانا مفتی محمد افروز رضا صاحب قبلہ اسحاقی دامہ ظلہ العالی کی قیادت میں باوقار اہل باصلاحیت مجتہد محنتی اساتذہ کرام نے قرآن شریف جیسی دولت کو بچوں کے سینوں میں منتقل کرنے کی بڑی جد و جہد فرمائی۔ اللہ اس قربانی کا بدلہ ان استاذوں کو عطا فرمائے۔ اب میں اپنے استاد گرامی سماحت الشیخ استاذ العلماء مرجع الفضلاء عالم العلماء قبلہ حضور علامہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب قادری رضوی مدظلہ العالی کے جامع خطاب کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں آپ سے عرض کرنے کی ہمت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پہ بڑی بڑی اہم علمی فکری شخصیتیں اب آخر زمانہ رونق افروز ہیں۔ آپ حضرات ان نیکوکاروں کے چہروں کو دیکھتے رہیے اور دلوں کو روشنی بخشتے رہیے اور میری گفتگو کی طرف کان دھرے رکھیے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بام عروج عطا فرمائے۔ میں آج اس پاکیزہ اجلاس میں اپنے ان 9 تشنگان علوم نبوت کے سروں پہ رکھے جانے والے تاج سے متاثر ہو کر اسی موضوع پہ چند باتیں آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ رب العالمین۔ کچھ لوگوں کو یہ وہم ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ رات میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تھا تو وہاں ایک ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مانا کہ ڈاکٹر صاحب مکان دے دیں گے، یہ مانا کہ انجینئر صاحب مکان بنوا کے دے دیں گے، یہ مانا کہ وکیل صاحب مکان بنوا کے دے دیں گے اور حافظ صاحب مولانا صاحب ایسا نہیں کر پائیں گے۔ میں نے کہا یہ اس بات سے میں آپ کی متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے بہت سارے انجینئروں کو برباد دیکھا ہے۔ روڈ چھاپ ہے، روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، انجینئر صاحب کی ڈگری لیے گھوم رہے ہیں،
اور میں نے بہت سارے MBBS MDوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے. ابھی کا کیس ہے کہ MBBS ڈاکٹر صاحبہ کی شادی بھکاریوں میں ہو گئی. اب جناب والا رہی وکیلوں کی بات، تو وکیل صاحب پوری زندگی مائی لاڈ کرتے رہے، اور پھر آخر کار بیچ چوراہے پہ بیچارے پڑے تھے، پہچانے بھی نہیں گئے، لگا ہی نہیں کہ وکیل صاحب ہیں کہ عقیل صاحب ہیں. تو بات یہ نہیں، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا مکان نہیں بنا سکتا؟ اگر آپ پچھلی بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ پچھلے زمانے میں ایک صاحب ایسے ہیں کہ 1350 سال کے بعد بھی پوری دنیا میں سب سے آگے ہیں. جیسے وہ پیارا نام ہے سیدنا عثمان غنی کا. سبحان اللہ. ارے ہے نا، انہوں نے قرآن پڑھا تھا حضور کے مدرسے میں، اور بزنس اور فائننس کی نظر سے پڑھا تھا. تو قرآن کی خوبی ہے کہ جس نظر سے پڑھو گے اسی برانچ میں ایکسپرٹ ہو جاؤ گے. انہوں نے بزنس اور فائننس کی نظر سے پڑھا قرآن شریف، حضور کے مدرسے میں پڑھا سرکار کے. تو وہ اتنے بڑے ایکسپرٹ ہو گئے فائننس میں، مالیاتی شعبے میں اور اکنومی میں، کہ تمہاری دنیا کے 1 کروڑ ارتھ شاستری ایک طرف اور ہماری دنیا کے وہ اکیلے عثمان غنی ارتھ شاستری ایک طرف. انہوں نے قرآن شریف سے جو اصول بزنس کے چنے، اور ان کی روشنی میں جب انہوں نے اپلائی کیا میدان عمل میں ان اصول کو، تو اتنا پیسہ کما دیا انہوں نے اپنے بزنس میں، اتنا پیسہ کما دیا کہ تمہاری دنیا کی دولت کی گنتی جہاں ختم ہو رہی ہے، وہاں سے سیدنا عثمان غنی کی دولت کی گنتی شروع ہو رہی ہے. یہ عقیدت میں نہیں بول رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. تمہاری دنیا کی دولت کی گنتی ختم ہوتی ہے کہاں؟ 1 2 سینکڑا 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب 10 ارب خرب 10 خرب نیل 10 نیل پدم 10 پدم، گنتی ختم. یہاں سے ہمارے عثمانی غنی شروع. یہ کیا بات ہے، بے شک. 63 ارب ڈالر اور 56 ارب ڈالر میں ریچسٹ پرسنالٹیز کہلاتی ہیں دنیا کی ہستیاں. مگر ہمارے سیدنا عثمان غنی کے پاس سواری کے جانور ہی اکارڈنگ ٹو کرنٹ ریسنٹ کرنسی 73 ارب ڈالر سے زیادہ کے تھے. کیش رہ گیا ایک طرف، غلام رہ گئے ایک طرف، باندیاں رہ گئی ایک طرف، اور جناب والا 9 من یعنی 4.5 کوئنٹل سونا رہ گیا ایک طرف. اور آج کی دنیا کا قانون ہے، اصول ہے، سیٹ صاحب کی آنکھ بند، کرنٹ اکاؤنٹ اپنے آپ سو گیا. بینک میں مفتی صاحب